بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ مشکوۃ المصابیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے میری امت کے فساد کے وقت میری سنت کو تھام لیا تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کے دن کو باقی دنوں کا سردار بنایا ہے۔ اس نام کی مستقل ایک سورت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمائی۔ جمعۃ المبارک کی قرآن و سنت میں بہت فضیلت مذکور ہے، اس لیے اس دن مسنون اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ ہمیں جمعۃ المبارک کی فضیلتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سارے دنوں میں جن میں کہ آفتاب نکلتا ہے، یعنی ہفتے کے 7 دن میں سب سے بہتر اور برتر جمعے کا دن ہے۔ جمعے ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جمعے کے دن ہی وہ جنت میں داخل کیے گئے، اور جمعے کے دن ہی وہ جنت سے اس دنیا میں بھیجے گئے، اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی آئے گی۔ مسلم شریف۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اس سے 5 قسم کے آدمی مستثنیٰ ہیں۔ نمبر 1 غلام، نمبر 2 عورت، نمبر 3 نابالغ لڑکا، نمبر 4 بیمار، نمبر 5 مسافر۔ سنن ابو داؤد۔ اسی طرح حضرت ابو الجعد زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 3 بلا عذر 3 جمعہ تساہل، سستی اور سہل انگاری کی وجہ سے چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا، یعنی پھر وہ شخص نیک عمل کی توفیق سے محروم ہی رہے گا۔ ترمذی و ابو داؤد۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی و پاکیزگی کا اہتمام کرے، جو تیل و خوشبو اس کے گھر میں ہو اسے لگائے، پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد پہنچ کر اس کی احتیاط کرے کہ جو 2 آدمی پہلے سے بیٹھے ہوں ان کے درمیان نہ بیٹھے، پھر جو نماز یعنی سنت و نوافل کی جتنی رکعتیں اس کے لیے مقدر ہوں وہ پڑھے، پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ اور خاموشی کے ساتھ اس کو سنے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جمعہ اور گزشتہ جمعہ کے درمیان کے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ بخاری شریف۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے 7 اعمال لے کر اس کو مسجد جاتے ہوئے ہر قدم پر 1 سال کی نفلی نمازوں کا ثواب اور 1 سال کے نفلی روزوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ وہ 7 اعمال یہ ہیں: نمبر 1 غسل کرنا، نمبر 2 اچھے کپڑے پہننا، نمبر 3 مسجد جانے کی فکر کرنا، نمبر 4 مسجد پیدل جانا، نمبر 5 امام صاحب کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، نمبر 6 خطبہ غور سے سننا، نمبر 7 کوئی بےہودہ لغو کام نہ کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھے گا اس کے لیے نور روشن ہو جائے گا۔ 2 جمعوں کے درمیان۔ دعوت کبیر البحقی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کی تو آئندہ جمعے تک ہر طرح کے فتنے سے بچایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل آئے
تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ الاحادیث مختارۃ المقدسی۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لی اور پابندی سے پڑھتا رہا تو وہ دجال کے فتنے سے بچا دیا جائے گا۔ اور اسی طرح آخری 10 آیتوں کے متعلق بھی روایت آتی ہے، اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص سورۃ کہف کی پہلی 3 آیتیں پڑھتا رہتا ہے وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح شام 10 مرتبہ درود شریف بھیجا اسے روز قیامت میری شفاعت نصیب ہوگی۔ جمعہ کے روز کثرت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود شریف پڑھا کرو۔ جو کوئی مجھ پر جمعے کے دن درود شریف پڑھتا ہے میرے سامنے اس کا درود شریف پیش کیا جاتا ہے۔ المستدرک الحاکم۔ درود شریف پڑھنا چاہیے، دن کو پڑھا جائے یا رات کو، ثواب برابر ہے۔ چلو چلیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن اور رات کو مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، میں چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود شریف زیادہ بھیجا کروں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتا دیجئے کہ میں اپنی دعا میں سے کتنا حصہ آپ پر درود شریف کے لیے مخصوص کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا، اس وقت کا چوتھائی حصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر زیادہ کر دو گے تو تمہارے لیے ہی بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا، کیا نصف حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر زیادہ کر دو گے تو تمہارے لیے ہی بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا، تو پھر اس میں 2/3؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تم چاہو، اگر زیادہ کر دو گے تو تمہارے لیے ہی خیر کا باعث ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا، میں اپنی دعا کا سارا وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کے لیے مخصوص کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری ساری فکروں اور ضرورتوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفایت کی جائے گی، اور تمہارے گناہوں قصور ختم کر دیے جائیں گے۔ الترمذی شریف۔ جمعۃ المبارک کے دن صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرنا۔ صلاۃ التسبیح بڑی اہم اور عظیم اجر و ثواب کی حامل نفلی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نماز بڑی تاکید کے بعد بطور تحفہ سکھائی تھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے میرے محترم سے چچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک گراں قدر عطیہ اور قیمتی تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کروں؟ یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان فائدے حاصل ہوں گے۔ وہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اگلے بھی اور پچھلے بھی، پرانے بھی اور نئے بھی، بھول چوک کے ساتھ ہونے والے بھی اور دانستہ ہونے والے بھی، صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی، ڈھکے چھپے اور اعلانیہ ہونے والے بھی۔ وہ عمل صلاۃ التسبیح ہے۔ میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ
یہ نماز پڑھا کریں، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعے کے دن پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں ایک بار ہی پڑھ لیں۔ ابو داؤد، ابن ماجہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے اور اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔